بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جو ملائکہ کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ، فرشتوں میں سے بعض ایسے ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں، وہ رکوع نہیں کرتے۔ وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت حالت رکوع میں ہیں، وہ قیام نہیں کرتے۔ وَصَافُونَ لَا يَزَائِلُونَ، یہ صفیں بنائے ہوئے ہیں، ان صفوں کو کبھی توڑتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا وَمُسَبِّحُونَ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، خداوند متعال کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تسبیح کون سی ہے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو آپ غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ میں تو یہ پریشانی نہیں ہے۔ جب انسان بہت زیادہ وظائف کرتا ہے، بہت زیادہ عملیات کرتا ہے، بہت زیادہ ختم کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، بہت زیادہ اس نے وظائف کیے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے لیکن بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بہت زیادہ وظائف کیے کہ نوکری لگ جائے، کاروبار چل جائے، لیکن نوکری نہیں لگی، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس سے مراد ہے یہ رزق آپ کا بندہ ہوا ہے، لوگوں نے عمدن آپ کو بدبخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی ایسا انسان وظائف کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ دو ذکر کے وظائف نہیں کر رہا ہوتا، اور یہی دو ذکر ہوتے ہیں جو انسان کے تمام وظائف کو قبول کروانے والے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے استغفر اللہ۔ آپ میں سے بھی جو افراد وظائف کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، خدا نخواستہ، پہلے خدا کرے سب کی دعا قبول ہو جائے، لیکن جن کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ اپنے اوپر توجہ کریں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ دن میں کہیں کہ آج میں ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ دیتا ہوں، یا ایک تسبیح میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی پڑھ دیتا ہوں، ایسے آپ نے نہیں کہا۔ آپ میں سے شاذ و نادر کوئی افراد ہوں گے جو اس طرح کی تسبیح پڑھتے ہوں گے، کیونکہ یہ ذکر جو ہیں یہ رزق کو لانے والے ذکر ہیں۔ انسان کے پاس جتنی بھی مہنگی گاڑی ہو، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے کہ اس مہنگی گاڑی میں 500 کا پیٹرول ڈلوا لے۔ اگر وہ 500 کا پیٹرول نہیں ہوگا تو وہ گاڑی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے کے جا سکے گی۔ اسی طرح جتنے بھی ہم وظائف کرتے ہیں، جب تک یہ دو ذکر موجود نہیں ہوتے تب تک وہ ہمارے وظائف ہمارے اعمال کی وجہ سے، چونکہ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں وہ قبولیت تک نہیں پہنچتے۔ وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی بندہ اگر ہاف سائیکل پڑھ رہا ہے اور کوئی بندہ اگر 1400 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے، تو وہ پڑھتا رہے۔ یہ تسبیح آپ نے ساتھ ضرور پڑھنی ہے، یہ تسبیح آپ کے ان وظائف کو قبولیت تک پہنچائے گی، باوضو ہو کر پڑھنی ہے۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ میں یہ جو 1400 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، کیا اس کو میں بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہوں؟ بندے خدا، بغیر وضو آپ کوئی وظیفہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام پاکیزگی کا، طہارت کا مذہب ہے، وضو طہارت ہے، وضو پاکیزگی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ وضو کریں، اس کے بعد سارے اعمال کریں، جو بھی وظیفہ کرنا ہے، جو بھی ختم کرنا ہے، اس کے لیے وضو کیا کریں، اس صورت میں وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے ان وظائف کو قبولیت تک پہنچا دے گی۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ دیں، کوشش کریں نماز فجر کے بعد پڑھیں، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، رزق اور علم کے بانٹنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت آپ یہ ایک تسبیح پڑھیں، یہ رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی درد ہو یہ اس درد کی دوا ہے۔ اپنے وظائف کو جاری رکھیں اور یہ تسبیح آپ کے ان وظائف کو قبولیت تک پہنچا دے گی۔ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ جو بھی کام آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت وظائف کرتا ہوں، بہت دعا کرتا ہوں، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جب آپ یہ تسبیح پڑھ کے وہ وظائف کریں گے تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تسبیح اپنے اندر، صرف اگر آپ یہی تسبیح پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کا مشکل سے مشکل کام حل ہو جائے گا۔ ہر روز اگر اس تسبیح کو صرف اپنا ورد بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ کوئی مشکل ہی آپ کی باقی نہیں رہے گی۔ رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔